السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید میرا فنشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹی وی۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے حالات حاضرہ پر۔ تو میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست قاری عبد المجید صاحب موجود ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے۔ قاری صاحب، ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے قاری عبد المجید صاحب۔ تو قاری صاحب نے ہمارے دلوں کو منور کر دیا ہے۔ تو اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری صاحب، پاکستان بننے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، ان کی حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ 5 سال پورے کر پائیں گے؟ جی مولانا صاحب، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس میں سے کچھ وعدے انہوں نے کر بھی دیے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ حالات پھر یہ کورونا کی لہریں آئی ہیں، ان میں سے ملک تھوڑا سا بہت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو 5 سال امید ہے انشاءاللہ 5 سال تو پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ 3 سال سے اوپر ہی ہو گئے ہیں، 3.5 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک رحم والا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ اچھی بھی امید لگائی ہے، کیونکہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس حساب سے ہمیں حکمران نصیب ہوتے رہیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو سوچ ہے، اگر ان کو اس سیٹ کبھی نہ ملتی تو آج ملک کس سطح پہ ہوگا؟ آج میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کے 1.5 سال کے اندر ہی یہ بہت جو ہے آپ کو تبدیلی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ اس حساب سے کابینہ کے حساب سے بالکل تعاون نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ایک طرف سے اکیلا ہے۔ نیت اس نے کی ہے کہ ہماری دعائیں کہ اللہ پاک آسانی آپ والا معاملہ کیا فرمائے۔ دیکھتے ہیں کہ ہر منسٹر، ہر وزیر جو ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ ہے کہ ہر جو وزیر، جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، ہر اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کے جو خواب ہیں، جو وعدے ہیں، اس کے حساب سے ان کی سوچ ذرا الگ ہے ان سے۔ اور بندہ بس اپنا ایک سوچ رہا ہے کہ میں اپنا ایک نظام، میرا ایک نام بنے، میں اپنا ایک نظام بناؤں، کیونکہ ان سے جو بڑا ہوتا ہے، بڑے عہدے والا، وہ نہیں چاہتا کہ یار میں اس کا سوچوں، وہ کہتا ہے بس میں اپنا ہی سوچوں، تو اس حساب سے نظام بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح۔ ہمارے پڑوس میں 20 سال لڑتے لڑتے ایک شکست جو ہے، دنیا کفر اور یہود نصارہ کو جو شکست دی ہے طالبان نے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس سے سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، شہزادوں کی حکومت افغانستان میں آ چکی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی جتنے مغربی ممالک ہیں یا یورپی ممالک ہیں، وہ اس ٹائم ایک آواز اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملیں گے یا بچیوں کے حقوق نہیں ملیں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سکول چل رہے تھے، کالج چل رہے تھے، وہ بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس کے بعد طالبان کی جو اب حکومت موجودہ ٹائم ہے، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ویسے جو ہے سازش رچا رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے مجاہدین بھی جو ہے نا اسلام کے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن الحمد جتنا وہ دین کے خیال رکھتے ہیں کہ ہم شاید اس سے جو ہے نا ان کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ تو
इंशाल्लाह सबको खूब मिलेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी इंशाल्लाह उनका मुल्क आगाज़ हो रहा है वहाँ पे इंशाल्लाह। तो कॉलेज में बच्चे बच्चियाँ जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो इसके बावजूद ऐसे उनके खिलाफ मनफी बातें करना, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब तक कोई सबूत, कोई वीडियोस, कोई बयान किसी का ना आया तो इस तरह बेवजह इनको गलत नहीं कहा जा सकता। अभी इंशाल्लाह इनका आगाज़ भी अच्छा हुआ और बहुत से लोग खुश हैं। आपने देखा भी होगा इस्तकबाल लोगों ने किया, फूल निछावर किए हैं। तो ऐसा कोई मसला अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो आगाज़ इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुल्क अच्छा चलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बाकी अच्छा, मगरबी ममालिक में अफ़गानिस्तान भी का और पाकिस्तान का ताल्लुक़ जो है, इसको किस निगाह से देखते हैं कि कैसा ताल्लुक़ कायम हो सकता है मुस्तक़बिल के लिए? जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो राब्ते किए हुए थे मुआहिदे के ना, तो ताल्लुकात माशाल्लाह अच्छे ही हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ ही फरमाएँ। वो भी चाहते हैं कि इस यार मुस्लिम वक़्त ममालिक। जो है मगरबी ममालिक हो गए, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है, उनकी तरफ से ये है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारा अफ़गानिस्तान के साथ अब रिश्ता मज़ीद मज़बूत हो। वो दरअसल ये कि जो है ना कुफ़ार ममालिक इस बात पे बहुत नाखुश हैं कि वो इसलिए नाखुश हैं कि मुजाहिदीन की हुकूमत इस्लाम नाफिज हो गया है। वो चाहते हैं कि यार दुनिया भर में कुफ़ार का निज़ाम चलता रहे, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हर जगह इस्लाम के झंडा ही लहराएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि आज अभी जो मौसम है ये पाकिस्तान का, ठंडे इलाकों के अलावा जो ये पिंडी इस्लामाबाद ये शहरों का जो मौसम है, इसके बारे में क्या मुल्तान कहना हो गया, जिस तरह है? गुजर खान साइड ये हो। दरअसल महीना भी गर्मी का है, पीछे सावन गुजरा है, ये भादरों का महीना आया हुआ है, तो गर्मी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह से पाक से उम्मीद है, आज इंशाल्लाह बारिश का मौसम भी बना हुआ है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले महीने से इंशाल्लाह मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कुछ ही दिन है इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत की बारिश नाज़िल फरमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है अखलाक हसना से हम लोग बहुत दूर हैं, तो कौन से अमाल ऐसे करेंगे कि जिससे हमारा अखलाक हसना अच्छा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हमें तो अपने आप को ठीक करना चाहिए और अपनी नीयत सब कामों से, नमला हमारी बिनियाद सारे कामों का दारोमदार नीयत पर है। सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें, अपने वज़ू को, अपनी नमाज को। हम सबसे पहले ये देखें कि पूरे दिन में कितना वक्त अल्लाह को दे रहे हैं हम, और कितना हम दुनिया में लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप जितने दीन के साथ रोज़ जुड़े हुए हैं, तो आपका इंशाल्लाह जो ज़िंदगी है वो ख़ुद आपको नज़र आएगी कि यार कि मेरी ज़िंदगी पहले से कितनी बेहतर हुई है। मतलब अखलाक हसना को अपनाने के लिए हमें आप वसल्लम के जो सुन्नत, बताए हुए तरीके हैं उनको जी, अपनाना पड़ेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। आप सल्लम के सुन्नत पर अमल करना, एक सुन्नत को ज़िंदा करना जो 70 शहीदों का सवाब है। तो अगर हम आप सल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो मैं कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आ सकती। अच्छा, अखलाक हसना के साथ साथ जो दीगर ज़रूरियात हैं, अगर इंसान अखलाक हसना को अपना के करे और एक शख्स अखलाक हसना इंतहाई बेअदबी के साथ पेश है, तो इसमें फ़र्क तो होगा। जी, जी, फ़र्क तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदब एहतराम में आ रही है तरबियत के हवाले से। तो कोशिश करें जो आपसे बड़ा है उनका अदब एहतराम करें, ख़्वाह वो बुरा क्यों ना हो। आप अपने अमल देखें कि यार मेरा अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। ये ना देखें कि यार अगर कोई बुरा है मैं उसके साथ बुरा करूँगा तो बस मैं अच्छा रहूँगा। कोई बुरा करे अपनी तरफ से कोशिश करें अच्छा करें, ताकि उसका अमल अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएंगे इंशाल्लाह। नज़रिया पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, क्या आप उस मकसद को पाए तकमील तक नज़र आता हुआ देख रहे हैं? बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो ख्वाहिशात में रखी हैं, तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसी ख्वाहिशात को पूरा करे, उनके ख्वाब को। क्योंकि कोशिश यही है कि दरअसल अच्छा, अगर हम अब्दुल माजिद साहब, 14 अगस्त 2021 मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या हुआ उसको आप किस निगाह से देखते हैं? दरअसल मैं भाई बात ये कि देखिए कि वहाँ इतने लोग थे, गैर महरम को नहीं चाहिए था कि इस तरह आए, और हालांकि उन्होंने ख़ुद बयान दिया है, अब ख़ुद मतलब दावत दी है कि मैं आ रही हूँ, आप मेरे साथ वीडियोज़ वगैरह बनाएं। इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। जो काम इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा तो उसकी बेदबी खुद हुआ करेगी। नहीं, वो तो टिकटॉकर भी जो उसको देखने के लिए आए थे, वो भी टिकटॉकर, नदी पार्क है, यहाँ पे भी लोग गए हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा है। दरअसल लेकिन वहाँ पे
اس نے جو بےہودگی کی، بے پردگی کی، سب کو فلائنگ کسنگ کی، اس کی وجہ سے وہ جو جن لوگوں نے اس پہ حملہ کیا، ہم بھی ان کے خلاف ہیں کہ ان کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. انہوں نے غلط کیا ہے، ایسا ایک نہیں عورت کرنا کے چاہیے ساتھ، گا. ایک لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہاں پر جو اس کے ساتھ کیا وہ نامناسب کیا. لیکن یہ جو عائشہ نام کی لڑکی تھی، اس کو بھی اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے. بالکل اس نے یہ سوچا کہ میرے فین ہوں گے تو اچھی ویڈیو وغیرہ بنے حالانکہ گی، وہاں لیکن پہ جن لوگوں نے کی وہ اس کے سارے فین ہی تھے. جی جی بالکل ان کی لیکن فین وہ تھی. حد کراس کر گئے نا، ایک لمٹ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ کراس کر گئے. یہ بہت غلط کیا سنی. ٹھیک ہے اگر لڑکی جیسی بھی ہے ٹھیک ہے، غلط ہے یہ اللہ بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے. لیکن جہاں جتنی وہاں موجود تھی ان کو خود چاہیے تھا کہ ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے اپنی طرف سے تم اچھا کرو، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے کہ لڑکی اگر پردے میں بغیر پردے میں تو مرد کو نہیں چاہیے کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. ہاں، تو جہاں پر عورتوں کو حکم ہے کہ تم اپنی نگاہ نیچی کرو، اسی وہاں سے پر اگلی آیت میں مردوں کو بھی کا حکم ہے حکم کہ آیا آپ ہوا بھی ہے. اپنی نگاہوں کو تو نیچی پھر کرو. اگر قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ موجودہ میں نئی نسل، آنے والی نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ تو پیغام عمر بھائی یہی ہے کہ بزرگ ان کے حالات کو دیکھ کے اپنی نئی لائف گزاریں اور کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت اللہ کے لیے جو ہے نا مخصوص کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے تو عارضی دنیا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنا اخلاق، اپنی تربیت اچھی رکھے تاکہ کوئی اس کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھائے. سب سے اہم چیز جو ہے وقت ہے، اور وقت کی قدر کریں. ہم جو ہے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وقت کی قدر یہ اس بندے سے جو زیادہ پتہ ہے جس کو آج احساس ہو رہا ہے وقت جس کا ضائع ہوا ہے. کوشش کریں، وقت بہت قیمتی ہے. وقت جب ایک دفعہ چلا جائے میرے بھائی وقت دوبارہ نہیں آتا، نہ خریدا جا سکتا ہے نہ لایا جا سکتا ہے. تو کوشش کریں اچھا وقت گزاریں جس کے ساتھ بھی ہیں، اور اپنے وقت میں دیکھیں کہ میرا وقت کتنا اللہ کے لیے اور کتنا لوگوں کے لیے. اچھا قاری صاحب، بارش کا موسم بنا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہو جائے. آج امید ہے انشاءاللہ آج بارش ہوگی. آج جمعے کی نماز میں بھی بہت سے بزرگ حضرات نے مولویوں نے دعائیں کی ہیں، تو اللہ پاک سب کی دعا قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آج بارش ہوگی میرے اچھا، بھائی. ایک چیز ہے دائمی اور ایک چیز ہے کبھی کبھار کر لینا، تو آپ اس میں سے کون سی چیز چوز کریں گے؟ جو ہے نا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کبھی کبھار والا نہیں، اگر وہ کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر دراصل یوں سوچے کہ کوئی دین کا کوئی عمل ہے ثواب کی نیت سے، وہ کبھی کبھار نہیں ہے. وہ کوشش کریں کہ دن میں بے شک 5 منٹ ہو لیکن ڈیلی ہو. اور جو باقی مثلاً کام ہے ہم دنیا دار. اس کی مثال یہ سمجھیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، مطلب اب میں ویسے مثال دے رہا ہوں، میں ہو گیا مطلب ایک دن میں 10 پارے پڑھتا ہوں، پھر میں پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو نہیں عمیر بھائی یہ کوئی دراصل یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر دن میں 1 رکوع پڑھتے ہیں نا تو ڈیلی 1 رکوع پڑھا کریں، اس سے اللہ بہت خوش مطلب ہوتے یہ ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، ایک دن میں 10 پارے پڑھ دوں، اگلے دن میں قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگاؤں، پورے 2 سال کے لیے میں قرآن چھوڑ دوں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک دن میں 1 رکوع پڑھوں، جی روزانہ کی بنیاد پر کیونکہ پڑھوں، اللہ پاک کو روزانہ 1 مسلسل رکوع والا پڑھوں. کام بہت پسند ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھا جائے. دوسرا، پاکستان کی عوام کو مستقبل قریب میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی عوام اور نوجوان نسل، ان کا رجحان آپ کو کس طرف نظر آ رہا ہے؟ زیادہ تر آپ کو پتہ سوشل میڈیا وغیرہ بہت سے بچے خراب ہو گئے، چھوٹے بچے جب سے یہ موبائل وغیرہ آئے ہیں. دیکھو یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موبائل کا ٹھیک استعمال غلط استعمال یہ اس پر ہے. لیکن سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے والدین کو چاہیے کہ کیونکہ بچے کا سب سے پہلے مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے. گھر کی طرف سے تربیت اگر اچھی ملے تو امید ہے کہ نئی نسل آج کی نسل کے ساتھ نہیں جڑے گی. والدین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل لے کر دیں یا نہ لے کر دیں؟ والدین کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیں، ان کو دنیا کی سمجھ لگنے دیں. جب وہ اپنی ذمہ شعور داریاں ہونے اٹھا دیں، لیں، ان کے اندر شعور آ جائے. جی ان کو احساس ہو جائے، وقت کی قدر کا سمجھ آ جائے، اس کے بعد اگر وہ موبائل مانگتے جو کچھ بھی مانگتے 15 منٹ ہو گئے. کوشش کریں کہ ان کی تربیت اچھی کریں. تربیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ والدین بھی خوش ہوں گے، بڑھاپے پہ ان کی خدمت بھی ہوا کرے گی. دوستو، ہم قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اگر کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لازمی اپنے دوست سے، فرینڈ سے اگر ہماری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو ہم سب آپ سے معذرت کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، بول چال میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم ناچیز ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بات ملے. اللہ حافظ. السلام علیکم.